بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفا کے دیپ، قسط نمبر 15 اور 16۔ رمن نے منال ایسے مسکراتے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بات شروع کی۔ ویسے کہاں چلی گئی تھی تم؟ سب کو دقت میں ڈال دیا تھا۔ یہ سب بے چارے لوگ تمہیں پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے تھے۔ میں نے تو بولا تھا ہو سکتا ہے تمہارا اپنا الگ سے کوئی پلان ہو۔ آخر صبح کو بھی تم اس کیا نام ہے اس لڑکی کے بھائی کا جو تمہاری نیو دوست بنی ہے، وہ مصنوعی پن سے بولی۔ ہاں، میجر روحان اس کے ساتھ ہی نا۔ صبح ڈیٹ پر آخری بات پر وہ آنکھیں نچا کر بولی، جب بھی تو تم سے اس لڑکی سے دوستی کی اور اب بھی تم اسی بھائی کے ساتھ آئی ہو۔ وہمی خدمتیں کرا رہا تھا تمہاری۔ منال خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ بولو اب کچھ کیوں چپ کھڑی ہو؟ ویسے تو تمہارے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے، اب کیوں بولتی بند ہو گئی ہے؟ تمہاری کیا دال میں کچھ کالا ہے، یا یوں بولو ساری دال ہی کالی ہے تمہاری؟ منال ریحان صدیقی وہ ہنستے ہوئے بولی۔ رمن کمینگی سے ہنستے ہوئے بولی، ہو گئی ہے تمہاری بات پوری یا کچھ باقی ہے؟ تمہارا گندا ذہن میں منال بڑے پرسکون انداز میں چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر رکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، پہلی بات میں میجر روحان کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں تھی۔ انہوں نے مجھ سے اور میں نے ان سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، تو تبھی میں نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا، کیونکہ وہ ایک اچھے اور سلجھے ہوئے انسان ہے اور میں تمہاری طرح ڈیٹ پر نہیں جاتی۔ میں تمہارا رمن بتھرائی شیرنی کی طرح چلائی، خاموشی سے بات سنو میری، اب جیسے میں نے تمہاری بات سنی تھی۔ منال نے ایک دم سے اس کی بات کاٹ کر رمن کو خاموش رہنے کا بولا۔ اور دوسری بات میں کہیں نہیں گئی تھی، وہی تھی، مجھے چوٹ لگی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ رہی میرے دوستوں کی مجھے پاگلوں کی طرح تلاش کرنے کی بات، تو میں ایسی ہوں شاید انہوں نے مجھے تلاش کیا، جب کہ تم تو میرے تایا کی بیٹی ہو، تم کو میری ذرا بھی فکر نہیں ہوئی، اور میں ایسے ویسے پلان نہیں بناتی، تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ رہ گئی لائبہ سے دوستی، تو وہ میں نے اس سے بنا کسی مطلب کے کی ہے، اور میرا خدا جانتا ہے تم کو اپنی صفائی دینا میں ضروری نہیں سمجھتی۔ اور رہا میرا واپس میجر روحان کے ساتھ واپس آنے کی، تو ان کو لائبہ اور شجاع نے کہا تھا کہ مجھے تلاش کرنے کو، اور میں ان کے ساتھ اکیلی نہیں تھی، ان کی پوری ٹیم نے مجھے مل کر مجھے تلاش کیا تھا۔ اور جو تم کو خدمت لگ رہی ہے، اس کو انسانیت بول رہے ہیں، جو تم میں دور دور تک نہیں۔ اور میرا چھوڑو، اپنا دال کو دیکھو، اس وقت تم کہاں سے آ رہی ہو؟ منال نے پرسکون رہتے ہوئے رمن کو اچھے سے لتاڑا، جس پر رمن جل کر راکھ ہو گئی، غصے سے مٹھیاں بیچ کر رہ گئی۔ میں تمہارا سب بتاؤں گی گھر جا کر، جو یہ سب تم کر رہی ہو۔ رمن نے منال کو ڈرانا چاہا۔ اچھا بس، تمہارے منہ میں زبان ہے؟ میں کیا گونگی ہوں؟ ویسے بھی تمہاری والدہ کہتی ہیں میری زبان بہت لمبی ہے، یہ دیکھو۔ منال نے باقاعدہ اپنی زبان نکال کر رمن کو دکھائی۔ ہٹو یہاں سے، تم ہو ہی بہت بدتمیز، میں تمہارے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی۔ رمن منال کے ایک سائڈ سے ہو کر گزرتے ہوئے بولی، جیسے میں تو تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں نا۔ رمن، فرقان، جاؤ کام کرو اپنا، وہ ہنس کر بولی۔ وہ اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، پاؤں اوپر رکھ کر ان پر لوشن لگاتے ہوئے اس کے لب مسکرا رہے تھے، اور وہ گنانے لگی، بڑی خوش لگ رہی ہے۔ ایسا کیا مل گیا تھا تم کو جو اس طرح خوش ہو کر گنگنا رہی ہو؟ رمن حسد کی آگ میں جلتے ہوئے بولی، تم سے مطلب میں ہنسوں روؤں یا روؤں میں تمہیں بتانے کے پابند نہیں، سوچتی رہو، لگاؤ تکے، میں تو سو نہیں ہوں۔ منال نے لیٹ کر اپنے اوپر اچھی طرح سے کمبل ڈالا اور آنکھیں موند لیں۔ بہت خوش ہو تم، جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ تمہارے صبر رکھو تم، اور دیکھو میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ تمہاری یہ ہنسی نہ چھین لی تو میرا نام رمن نہیں۔ پہلے میرا پلان خراب ہوا ہے، اب نہیں ہوگا۔ تمہاری اس ہنسی کو میں آنسوؤں میں بدل دوں گی، ایسا کروں گی اب کے بار تمہارے ساتھ یاد کرو گی۔ وہ سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولی۔ سورج طلوع ہو گیا تھا، ہلکی ہلکی سی روشنی اندھیرے کو مٹانے کی کوشش میں تھی۔ چڑیاں اپنی میٹھی آواز میں اللہ کی پاکی بیان کر رہی تھیں، جب وہ سر پر شفاف سفید ٹوپی پہنے مسجد سے نماز ادا کر کے باہر آیا۔ اس نے سفید کرتا شلوار پہنا ہوا تھا، جس میں وہ بہت ہی پر نور سا لگ رہا تھا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے لب پر ہمیشہ کی طرح تسبیح جاری تھی، جو اس نے باہر آتے تک مکمل کی۔ اس نے آسماں کی طرف دیکھا،
اندھیرے سے اجالے کا سفر جاری تھا۔ وہاب تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ اس کی آواز رکنا پڑا۔ روحان بھائی بات سنے، میری پکارنے والا شجاع تھا۔ ہاں بولو۔ وہ رکا۔ بھائی وہ آپ رات بھر کیا یہیں تھے؟ ہاں بس نماز سے پہلے گیا تھا کپڑے چینج کرنے کے لیے۔ صحیح، پھر آپ میرے روم میں آ جاتے، فضول دوسرا کمرہ بک کروایا؟ شجاع روحان کو دیکھ کر بولا۔ روم کی ضرورت نہیں تھی تو نہیں بک کروایا۔ روحان سنجیدگی سے بولا۔ پھر کیا پوری رات لابی میں تھے؟ کیا ضرورت تھی اس طرح بے آرام ہونے کی؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ شجاع بچوں کی طرح ایکٹ مت کرو، ہم سب اس سے زیادہ مشکل حالات میں گزارا کرنا جانتے ہیں، اور دوسرا میرا یہاں رکنا ضروری تھا۔ کسی بھی وقت منال کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اللہ نہ کرے اس کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی تھی۔ آپ کو کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے منال کی، جو آپ نے اس کے لیے اپنا آرام بھی پس پشت ڈال دیا، اور مجھے لگتا ہے ابھی بھی آپ کو کہیں جانے کی جلدی ہے؟ وہ مشکوک نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ دیکھ میرے بھائی، میں گھما کر بات نہیں کرتا، تو جانتا ہے۔ ہاں جلدی سے مجھے جانے کی، ہوٹل جانا ہے تمہارے منال کو دیکھنا، اور رات بھی اس کی وجہ سے یہیں تھا۔ اور بات یہ ہے کہ ہم لوگ منال کو مال رہان بنانا چاہتا ہوں، تمہاری بابی بنانا چاہتا ہوں، تو فکر کرنا تو بنتا ہے نا کہ نہیں؟ روحان کی بات سن کر شجاع کا منہ کھل گیا، اور وہ پھٹی آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگا، جس کے سنجیدہ ہونے کی کوئی مثال نہیں تھی، اور اب وہ ایک لڑکی کے لیے اتنا پریشان تھا۔ اب منہ بند کر اور چل۔ بھائی آپ سچ بول رہے ہیں؟ آپ منال سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ کیسی ہے جانتے ہیں نا آپ؟ شجاع بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھ کر بولا تھا۔ پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اور کیا کمی ہے اس میں؟ اتنی اچھی تو، اور اتنی پیاری بھی۔ اور شجاع ایک دم گلا پھاڑ کر ہنسنے لگا، تو روحان بات ادھوری چھوڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے میرے بھائی؟ کسی لڑکی کی تعریف کر رہا ہے، اور وہ بھی اس لڑکی کو جس کو پورا کالج جنگلی بلی کے نام سے جانتا ہے؟ وہ لڑکی میرے معصوم بھائی کے حواسوں پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا۔ بہت بری بات ہے شجاع، اب وہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے۔ اور یہ کیا بولا تم نے؟ اس کو آئندہ نہ سنو یہ الفاظ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مجھے وہ بہت عزیز ہو گئی ہے، اور میرے دل کے بہت قریب۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولا۔ اچھا جی، صحیح ہے، کچھ نہیں کہتا اگر وہ آپ کو اتنی پسند ہے، لیکن سوچ لیں بہت ہی افلاطون لڑکی ہے، پر کیا کریں، اب تو آپ کو عشق ہو گیا ہے، آپ کو اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ چلیں اب چل کر میری بھابھی کے روشن چہرے کا دیدار کر لیں، یہ نہ ہو مجھے آپ کی بد دعا لگ جائے۔ مجنوں بن گئے ہیں ویسے آپ پورے۔ وہ روحان کا چہرہ دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط کر کے بولا۔ ہو گیا، چل اب۔ روحان نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور اس کو تقریباً ساتھ گھسیٹ کر چلنے لگا۔ وہ ابھی سو کر اٹھی تھی، فریش ہو کر آئی اور اپنے بالوں کی کوشش کرنے لگی، لیکن سر پر بندھی پٹی کی وجہ سے وہ تنگ ہو رہی تھی۔ تب لائبہ اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے برش لے کر اس کے بال نہایت آرام سے پھیرنے لگی۔ ڈھیلی سی چٹیاں بنا کر اس نے منال کو دیکھا۔ اب کیسی تمہاری طبیعت ہے؟ درد تو نہیں؟ رات نیند ٹھیک سے آئی تھی؟ ہاں اب کافی بہتر ہوں۔ درد نہیں؟ ہاں نیند بھی آ گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ایک دم سے اس کو رات اپنی اور روحان کی باتیں یاد آئیں، تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بار پھر بند آنکھوں سے اس کو روحان کی حرکت یاد آئی، تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ منال کو اپنے گال جلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ لائبہ جو اس سے بات کر رہی تھی، اس کے اس طرح کرنے سے اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا منال، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس طرح بلش کر رہی ہو، خیر تو ہے نا سب؟ وہ منال کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ نہیں کچھ نہیں ایسا۔ وہ اپنے منہ پر آئی لٹیں ہٹا کر بولی۔ مرضی ہے تمہاری، اگر چاہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پرومس۔ لائبہ نے منال کا ہاتھ تھام کر بولی۔ ہاں تم پوچھو، شاید تم کو کچھ بتا دے، تم تو اس کی بہت اچھی اور گہری دوست ہو۔ مجھے تو رات اس نے کچھ نہیں بتایا، مجھے اپنا دشمن جو سمجھتی ہے۔ رات بھی یہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، میں آئی تو مجھے دیکھ کر فون بند کر دیا، اور بہت ہی شرما رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سا عاشق پیدا ہو گیا ہے اس کا۔ رمن زہر اگلتے ہوئے لہجے میں بولی۔ زبان سنبھال کر بات کرو رمن، میں چپ ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم اپنی حد سے گزر جاؤ۔ تمہیں اپنی حد یاد ہو یا نہ ہو، مجھے یاد ہے، میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے میرے باپ کے نام پر حرف آئے۔
باپ باپ وہ بول کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ باپ اور بھائی ہیں بھی تمہارا جو تم ایسے بول رہی ہو؟ رہنے دو بی بی، رمن صفاقی سے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی بات پر منال آنکھوں میں آنسو سے بھر گئی، جس کو وہ چھپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم دفع کرو اس کو، رو نہیں، پہلے بھی تمہاری کس طرح تم پر چوٹ کرنے لگی ہے، درد ہوگا۔ چلو ہم ناشتہ کرنے چلتے ہیں، پھر دانش بھائی کو بلاتے ہیں اور تمہارا چیک اپ کر لیں گے، پھر ہم لوگ شجاع کے ساتھ کہیں جائیں گے۔ لائبہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے بولی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے آئی، جہاں پہلے ہی صبا، شجاع، روحان ناشتے پر ان دونوں کا ویٹ کر رہے تھے۔ روحان نے منال کو دیکھا تو اس کی روئی روئی لگی۔ کیا ہوا منال، تم کیوں روئی ہو؟ طبیعت خراب ہے کیا؟ تم کو بتایا کیوں نہیں؟ اور اس کو دیکھ کر سوال پر سوال کرنے لگا۔ نہیں بھائی، منال تو بہت خوش تھی، ہم بات کر رہے تھے، پھر وہ رمن کی بچی آ گئی، اس نے منال کا سارا موڈ خراب کر دیا۔ کیوں، کیا بولا اس چڑیل نے؟ صبا منال کو ساتھ لگا کر بولی تو لائبہ نے ساری بات ان کو بتا دی۔ میں ہمیشہ اس طرح کرتی ہے، منال کو ہمیشہ بھائی نہ ہونے کا، اس کے ابو کے فوت ہونے پر طعنے دیتی ہے، جیسے اس سب میں منال کا قصور ہے۔ صبا نے منال کی کمر سہلاتے ہوئے بولی، بس اتنی سی بات پر آپ رو رہی ہیں؟ شجاع منال کو دیکھ کر بولا، یہ اتنی سی بات نہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے میرا۔ منال گلوگیر لہجے میں بولی، اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگے تھے، جو روحان کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا اس طرح سے رونا کسی کو کتنا ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے مان لیا، اب کیا مسئلہ ہے بھائی کا نا؟ شجاع منال کے پاس جا کر بولا، جس پر منال نے سر ہلا کر اس کو جواب دیا، اچھا ادھر دیکھو، میں کیسا لگتا ہوں آپ کو؟ شجاع کے بولنے پر روحان نے اس کو دیکھا، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ شوں شوں کرتی آنسو صاف کر کے بولی، مطلب یہ میں آپ کو شریف اور سادہ اچھا بندہ لگتا ہوں کیا؟ اگر لگتے ہو تو کیا آپ مجھے اپنا بھائی بناؤ گی؟ کیونکہ مجھے آپ جیسی اچھی سی ایک بہن چاہیے جو بھائی کے لیے روتی ہے، نہ کہ اس موٹی لائبہ کی طرح جو بھائی کو رلاتی ہے۔ اس کی بات پر منال نے سر اٹھا کر شجاع کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بولو کیا بھائی بن سکتا ہوں میں تمہارا پکے والا؟ جی، وہ روتے روتے ہنس کر بولی تو شجاع نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب کبھی نہ سوچنا کہ بھائی نہیں ہے تمہارا، میں ہوں اب سے تمہارا بھائی، ہر وقت ہر مسئلے سے تمہارے ساتھ۔ اب جس نے بولا تمہارا بھائی نہیں، اس کا میں منہ توڑ دوں گا۔ شجاع نے فضا میں ہاتھ چلایا تو منال کھل کر ہنسنے لگی۔ اس طرح کرنے سے اس کی آنکھوں میں پانی جمع، اس کی آنکھوں کو جیسے حبس بنا رہا تھا۔ جگنو آنکھوں والی، روحان نے زیر لب بولا، اور ان کو سن کر ہنستا دیکھ کر خود بھی مسکرانے لگا۔ منال کے ہمیشہ اس طرح مسکرانے کی دعا کر وہ ناشتہ کرنے لگ گیا تھا۔ اس کو ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ سب بھی جلدی جلدی سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ وہ جلے پیر سے ادھر سے ادھر پھر رہی تھی، اس کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ وہ نیچے دیکھ اور سن کر آئی تھی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اس دن بھی اپنی پوری کوشش کی تھی کہ منال سے جان چھوٹ جائے، مگر اس دن بھی میجر روحان اور اس کے بھائی شجاع نے اس کا بنا بنایا کھیل خراب کر دیا تھا۔ اب کیا کروں؟ اب جسے سے یہ منال سے جان چھوٹ جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کم بخت کو اس شجاع نے بہن بنا لیا، بڑی معصوم بنتی ہے، یہی چیزیں تمہارے خلاف ایسے استعمال کروں گی کہ منال تم یاد کرو گی۔ اور میجر روحان، وہ کیسے میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا تمہیں، اب کی بار تمہیں ایسا بدنام کروں گی کہ کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ اس بار یہ میجر روحان بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ صفاقی سے سوچنے لگی اور اپنا فون چیک کر کے اس میں کچھ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ پہلے بھی تم نے میرا پلان خراب کیا ہے میجر روحان، مگر اس بار نہیں۔ وہ سوچتے ہوئے کھو گئی۔ رکو تم لوگ 1 منٹ، میں ذرا وضو کر کے آتی ہوں، کھانا کھانے سے پہلے میں نماز پڑھ لوں گی۔ صبا میرا بیگ تم لے جاؤ، میں آتی ہوں، منال نے سب کو اوپر جاتے دیکھ کر کہا تو صبا سے بولی، ٹھیک ہے پر جلدی آنا، ہم تمہارا اوپر ہی انتظار کرتے ہیں۔ صبا اس کا بیگ پکڑتے ہوئے بولی، صحیح ہے جاؤ تم۔ منال نیچے چشمے کے پاس بیٹھ کر وضو کرنے لگی۔ وہ وضو کر کے وہاں سے اٹھنے لگی تھی جب اس کو ایسا لگا جیسے اس کے سر پر کچھ لگا ہو۔ وہ مڑ کر پیچھے دیکھنا چاہتی تھی مگر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہیں نیچے گر گئی اور اس کے ماتھے اور ہاتھ پر چوٹ لگ گئی۔ اس کو گرتا دیکھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا ایک طرف زور سے پھینکا اور اس کے قریب آ کر اس کو سیدھا کر کے دیکھا۔ نبض دیکھ کر اس کے زندہ ہونے پر افسوس ہوا۔ اس کو دوسری طرف
بڑے پتھر کی اوٹ میں لٹا دیا اور پاس پڑا خشک گھاس پھوس اس کے اوپر ڈال کر ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو کر سوچا کچھ دیر تک خون بہنے یا کسی جانور کا شکار بن جائے گی، اور تیز تیز قدم اٹھا کر وہ اوپر سب کے ساتھ شامل ہو گئی۔ رمن تم کہاں تھی؟ اس کو سب سے پہلے صبا نے دیکھا۔ یہیں تھی، کہاں جانا ہے میں نے؟ آج تمہیں میری فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ جل کر بولی۔ میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا، سب ساتھ ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے نا، صبا خلوص سے بولی۔ مجھے تمہارے خیال کی ضرورت نہیں ہے سمجھی، مجھے اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ وہ نحوست سے بول کر آگے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد صبا نے منہ بنا کر سوچا فضول میں اس بیکار لڑکی پر وقت ضائع کیا ہے۔ اس پر 2 حرف بھیج کر وہ منال کا ویٹ کرنے لگی۔ جب کافی دیر تک وہ نہیں آئی تو وہ پریشان ہو کر شجاع اور لائبہ کے پاس گئی اور دونوں اور باقی گروپ کے لوگ مل کر منال کو تلاش کرنے لگے۔ جب ان کو تلاش کرتے کافی ٹائم ہو گیا وہ نہیں ملی تو شجاع نے روحان کو فون کیا، مگر وہ فون پک نہیں کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر ہوٹل واپس آ گئے۔ ادھر رمن اپنا پلان پورا ہونے پر بہت خوش تھی۔ اب اس کی منال سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کی خوشی کو گرہن جب لگا جب روحان وہاں آیا اور سر کے بل منال کو تلاش کرنے نکل گیا، اور کچھ گھنٹوں کے بعد وہ اس کو زندہ سلامت لوٹ آیا تھا۔ رمن کو پورا یقین تھا منال نے اس کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور وہ اس وجہ سے مطمئن تھی، مگر اپنے پلان کے خراب ہونے کا ذمہ دار وہ شجاع اور روحان کو سمجھتی تھی۔ اور اب جب شجاع نے منال کو اپنی بہن بنایا تھا، روحان میں جو روحان کی آنکھوں میں منال کے لیے پسندیدگی تھی، اس کا جلن کے مارے برا حال تھا۔ اب وہ کچھ اور کرنے کا سوچ رہی تھی جس کا نقصان منال، روحان اور شجاع تینوں کو ہو۔ اس کے شیطانی دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ منال کی خوشیاں برباد کرنا چاہتی تھی۔ ادھر منال رمن کی بھیانک سازش سے بے خبر اپنے شجاع بھائی اور اپنی پیاری دوست کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھی۔ بار بار اپنے چہرے پر پڑنے والے روحان کی پرشوق نگاہیں اس کو بہت کنفیوز کر رہی تھیں۔ وفا کے دیپ، قسط نمبر 16۔ وہ لوگ ابھی ناشتہ کر کے فری ہوئے تھے۔ روحان بظاہر فون میں مصروف تھا، پھر اس کا پورا دھیان منال پر تھا۔ شجاع کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی سے روحان کو اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ السلام علیکم گڈ گرلز اینڈ مرد حضرات، ڈاکٹر دانش نے آ کر انوکھے انداز میں سلام کیا، جس پر ان تینوں کو ہنس کر جواب دیا، اور شجاع لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑا ہو کر ان کو گھورنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی دانش بھائی، ہم مرد اور گڈ گرلز، یہ سراسر بے ایمانی ہے۔ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ ہم نے آخر کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اتنا بڑا ظلم کیوں ہمارے ساتھ؟ بتائیں ذرا، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ بس کر دو شجاع، بہت ڈرامے باز ہو تم یار، مرد ہی بولا ہے نا، کوئی گالی تو نہیں دی؟ اور جو گڈ گرلز ہیں ان کو گڈ گرلز ہی بولوں گا نا۔ دانش روحان کو ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ مرد اور لڑکے میں بہت فرق ہوتا ہے بھائی جان، اور میں ابھی لڑکا ہوں، آپ نے مجھے مرد بنا دیا، یہ ناانصافی ہے، میں اس پر احتجاج کروں گا، دھرنا دوں گا، بھوک ہڑتال کروں گا۔ اور جذباتی ہو کر بولا۔ پکا بھوک ہڑتال کرو گے؟ دانش شجاع کو دیکھ کر بولا۔ وہ جانتا تھا کہ شجاع بھوکا کتنا کچا ہے۔ نہیں، بھوک ہڑتال کینسل، دھرنا دوں گا، احتجاج کروں گا۔ چلو جو دل میں آئے کر لینا، جو دل میں آئے کر لینا، ابھی میں اس کام سے آیا ہوں، پہلے میں وہ کام کر لوں اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ آپ کس کام سے آئے ہیں؟ جو میرا کام ہے وہی، اپنے مریض کو دیکھنے۔ وہ منال کو دیکھ کر بولا۔ اچھا، میری بہن کا چیک اپ کرنے آئے ہیں؟ شجاع سر دھنتے ہوئے بولا۔ تمہاری بہن؟ دانش نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں جی، منال کو میں نے اپنی بہن بنایا اور اس نے مجھے اپنا بھائی، ابھی کچھ دیر پہلے تو۔ اب ذرا سی میری بہن کو طریقے سے چیک اپ کرنا، میں بہت ٹچی ہوں اپنی بہنوں کے معاملے میں۔ اوہ تو اچھا یہ بات ہے، تو برخوردار بات یہ ہے کہ میں نے تم سے پہلے منال کو اپنی بہن بنایا تھا رات جب میں آیا تھا اس کو دیکھنے۔ کیوں منال، ایسا ہی ہے نا؟ دانش نے منال سے تصدیق چاہی تو منال نے اصابت میں سر ہلا کر اس کی بات کی تصدیق کی۔ ایک تو آپ ہر جگہ نازل ہو جاتے ہیں کسی فرشتے کی طرح، کیوں کہ میں بہت اچھا فرشتہ سخت انسان ہوں، دانش سادگی سے بولا تو روحان کھانسنے لگا۔ جواب میں دانش نے روحان کو زبردست گھوری سے نوازا۔ اگر تم سب کی بک بک ختم ہو گئی ہو تو تم شجاع جا کر گاڑی میں سامنے رکھو سب کا، اور تم 2 نمبر ڈاکٹر چیک اپ کر لو تاکہ پھر سب نکل سکیں، بہت لمبا سفر ہے۔ میں تو چلو 2 نمبر ڈاکٹر ہوں، تم کیا ہو 3 نمبر عاشق؟ کب سے
بیچاری کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ دانش روحان کے بالکل ساتھ کھڑا ہو کر آہستہ آواز میں بولا، باز آ جاؤ، میں کیوں گھوروں گا اس کو، وہ تو میری زندگی کا بہت ضروری حصہ بن گئی ہے، جب بھی تو ان لوگوں کو جلدی لے کر گھر جا رہا ہوں تاکہ منال کی والدہ سے جلد از جلد اس کا ہاتھ مانگ سکوں۔ روحان پوری سچائی سے بولا، ہاتھ مانگنا تو خود جائے کیا؟ دانش چنبے سے پوچھنے لگا، کیوں میں خود کیوں جاؤں گا؟ امی ابو لائبہ بھی ساتھ جائیں گے۔ اچھا پھر صحیح ہے، میں سمجھا تیرا دماغ آؤٹ ہو گیا۔ میرا تو دماغ تو آؤٹ نہیں ہوا، پر اگر اب تو نے بکواس کی تو تیری خیر نہیں، چل جلدی اور دیکھ اپنی بہن کو۔ روحان نے دانش کی کمر پر مکہ مار کر بولا، جس پر دانش اور ان کو بعد میں نپٹ لوں گا اندازے میں دیکھ کر منال کی طرف آیا اور اپنی پٹی کھول کر اس کا زخم دیکھنے لگا۔ اس کا اچھے سے معائنہ کرنے اور ڈریسنگ کرنے کے بعد ڈاکٹر دانش نے ان کو سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ منال یہ کیا ہوا؟ فرزانہ بی بی نے منال کو دیکھ کر بولا، جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ہینڈ کیری ایک طرف کر کے وہ دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگ گئی، کسی بچی کی طرح رونے لگی۔ اس کو ایسا کرتے دیکھ کر لائبہ اور روحان ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچک کر ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ چوٹ کیسے آئی؟ رو کیوں رہی ہو؟ اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ سب خیریت تو تھی نا؟ کچھ بتاؤ، مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ وہ منال کی کمر سہلاتے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ماں جانی، بس دل آپ کے لیے اداس تھا، ملتے ہوئے رونا آ گیا، اور یہ تو بس معمولی چوٹ ہے، آپ پریشان ہوں؟ منال اپنی ماں کے ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے بولی، اور جلدی کیوں آئی؟ اب آپ اس بات سے پریشان ہیں، جب کہ جانتی تھی تب بھی آپ بھی پریشان تھیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا ماں جانی۔ روحان نے گلا کھنگار کر اپنے ہونے کا احساس دلایا تو وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے ان کی طرف پلٹی، ماں جانی یہ میری بہت اچھی دوست ہے لائبہ، اور اس کے بھائی میجر روحان، ان کو تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ تب ہی شجاع صبا کے ساتھ کوئی بات کرتا ہوا اندر آیا، اور یہ شجاع بھائی ہیں میرے بھائی۔ وہ مان سے بولی، ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ فرزانہ بی بی اس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی تو شجاع اس کے پاس گیا، وہ بات ایسی ہے کہ یہ موٹی لائبہ اور روحان بھائی ہیں نا، میں غلطی سے ان کے گھر پیدا ہو گیا، اصل میں تو میں منال کا بھائی ہوں، اب مجھے میری اصل بہن مل گئی ہے تو اب سب گڈ ہے۔ وہ بولا تو فراز بی بی منال کو دیکھنے لگی، ماں جانی شجاع بھائی نے مجھے اپنی بہن بنایا، وہ بولی تو اس کے لہجے میں جھلکتا مان اور شجاع کی ان نظروں میں منال کا احترام ان کو اندر تک سرشار کر گیا۔ اگر ایسی بات ہے، میری بیٹی کو جس نے بہن بنایا ہو وہ میرا بیٹا ہوا نا، انہوں نے بہت خلوص سے بولتے ہوئے شجاع کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جس پر شجاع جھک کر ان کا ادب بجا لایا۔ اب یہیں کھڑے ماں بیٹا بھائی بہن کی کہانی چلتی رہے گی؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے آنٹی۔ صبا اپنا پیٹ پکڑ کر بولی تو ہنسنے لگی، آ جاؤ بچوں اندر۔ فرزانہ بی بی ان کو اندر لے گئیں، اور تو شجاع نے اندر جاتے ہوئے روحان کو روکا، دیکھ بھائی اب میں منال کا بھائی ہوں، اور میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم میری بہن کو تاڑو، تو آج تو اپنے گھر جا کر اپنے والدین سے بات کریں اور اصول کے مطابق میری بہن کا رشتہ لے کر آؤ۔ شجاع سنجیدہ ہو کر بولا۔ روحان اس کو بغور دیکھتا اور کچھ پل بعد بولا، جو حکم سالے صاحب۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے اور گھر کے اندر چلے گئے۔ فرزانہ یہ لڑکے کون ہیں؟ صالحہ بیگم لانچ میں آوازیں سن کر آئی تھیں، روحان اور شجاع کو دیکھ کر بولیں، بھابھی یہ میجر روحان ہے، منال کے دوست لائبہ کے بھائی ہیں، اور یہ میں شجاع ہوں، منال کا بھائی۔ منال کو دیکھ کر بولا تو منال نے مسکرا کر سر ہلایا۔ صالحہ بیگم منال کی چوٹ نظر انداز کرے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر جل گئیں، اور طنزیہ ہنستے ہوئے بولی، تم نے بتایا نہیں تھا فرزانہ کہ تمہارا کوئی بیٹا بھی تھا جو گم ہو گیا تھا، اب تمہاری بیٹی کو مل گیا ہے۔ ویسے ریحان کے بارے میں تو میں جانتی ہوں، اس کی پہلی شادی تم سے تھی اور اس کے تم سے بس منال ہی اولاد تھی، تو کیا لڑکا تمہاری بس تائی؟ اب ایک اور لفظ نہیں۔ منال چیخ کر صالحہ بیگم کی بات کاٹ کر بولی، اتنی ہی برداشت ہے میری، اب ایک اور لفظ آپ نے بولا تو میں بھول جاؤں گی، آپ بڑی ہیں مجھ سے اور تایا ابو کی بیوی ہیں، کوئی لحاظ نہیں کروں گی میں۔ بس کرو لڑکی، پہلے جیسے تم بڑا لحاظ کرتی ہو ہم سب کا، بڑی شرم ہے تم میں، پتہ نہیں کون ہے کس کو اٹھا لائی ہو بھائی بنا کر، نہ جانے کیا کیا چکر ہے تمہارا، کیا گل کھلا کر آئی ہو۔ بس کریں گی آپ محترمہ، جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہیں، کسی کی بھی عزت کی پرواہ کیے بغیر، یہ جانے بغیر کسی پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور رہی بات شجاع کی تو وہ میرا بھائی ہے میجر روحان کا، اور ہم دونوں اس شہر کے مایہ ناز بزنس مین کے بیٹے ہیں۔
سب رشتے خون کے نہیں ہوتے، کچھ زبان کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ دل کے۔ وہ منال کو دیکھ کر بولا، مگر آپ جیسی خاتون یہ بات سمجھ نہیں سکتی تو میں وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس لڑکی سے، خیر تو ہے؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ بھابھی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری منال بہت معصوم ہے، یہ لوگ تو اس کو گھر چھوڑنے آئے تھے تو میں نے ان سب کو چائے کے لیے روک لیا، اور ایسی ویسی کوئی بات نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں شجاع بہت سلجھا ہوا بچہ لگتا ہے، اس نے تو میری منال کو بہن بنایا۔ فرزانہ بی بی اپنی بیٹی کی صفائی میں بولنی، بس بس رہنے دو، بہت دیکھے ایسے بھائی۔ وہ نحوست سے ہاتھ نچا کر بولیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ دیکھا امی، آپ نے اس وجہ سے آپ کو میں بولتی تھی یہ لوگ اس قابل نہیں ان کو اتنی عزت دی جائے، آپ ہی ہیں جو ان سے ڈرتی ہیں۔ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو ان کے مقام پر رکھا جائے، زیادہ اہمیت نہیں دی جائے ان کو۔ اب رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کو اعتبار ہے نا مجھ پر، اور مجھے اور آپ کچھ نہیں چاہیے۔ منال فرزانہ بی بی کے آنسو صاف کر کے ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولی، تم پر اعتبار ہے، پر میری بچی یہ دنیا اور تمہاری تائی بہت ہی ظالم ہے، اب پورے خاندان میں انجانے کیا کیا باتیں پھیلائیں گی۔ وہ رندی آواز میں بولی، اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آنٹی۔ روحان بولا تو وہ اسے دیکھنے لگیں۔ آنٹی میں منال کو اپنانا چاہتا ہوں، پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دن تک اپنے والدین کو لاؤں گا، پر اب شام تک ہم آپ کے گھر آئیں گے۔ آپ منال کے تایا ابو سے بات کر لیں اور خود بھی سوچ لیں، میرے بارے میں جو پتہ کرنا ہے جس سے آپ کو تسلی ہو جائے اچھے سے کر لیں، زیادہ تو کچھ نہیں، بس یہ وعدہ کرتا ہوں منال کو بہت خوش رکھوں گا انشاءاللہ۔ وہ فرزانہ بی بی کو صوفے پر بٹھا کر ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر بولا تو فرزانہ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جس کو اس نے بڑی عقیدت سے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور بولا، اب آپ کو فکر نہیں کرنی، میں آپ کا بیٹا ہوں اور طرح کے حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اچھا بھائی، اگر آپ آنٹی کے بیٹے ہیں تو منال کے بھائی ہوئے نا؟ شجاع شرارت سے بولا تاکہ ماحول کی کشیدگی کم ہو۔ اس کے ایسا بولنے پر روحان نے جن نظروں سے شجاع کو دیکھا وہ اپنا منہ نیچے کر کے ہنسنے لگا۔ اس کو ہنستا دیکھ کر صبا اور لائبہ جو ابھی تک روحان کی باتوں سے شوق میں بیٹھی تھیں ہنسنے لگی۔ اچھا تم لوگ بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے چائے لاتی ہوں۔ فرزانہ بی بی اٹھتے ہوئے بولی، نہیں آنٹی، اب چائے نہیں، رات کو سب ساتھ میں کھانا کھا کر مٹھائی کھائیں گے انشاءاللہ۔ اب گھر جا کر ہم اپنے ماں باپ کو بھی بتائیں کہ مجھے بہن اور ان کو بہو لائبہ موٹی کو بھابھی اور میرے شہزادے بھائی کو ان کی شریک حیات مل گئی ہے۔ شجاع چہکتے ہوئے بولا، چلیں بھائی۔ وہ ہاتھ پھیلا کر بولا تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی اپنی طرف کھینچ کر بولا، پہلی بار تو نے عقل کی بات کی ہے، دل کرتا ہے تیرا منہ چوم لوں۔ وہ کھڑا ہوا، اب اجازت آنٹی، شام کو ملاقات ہوگی۔ پھر شجاع فرزانہ بی بی کے سامنے سر نیچا کرتے ہوئے بولا، ادھر لائبہ بہت خوشی سے منال کو گلے لگا کر بولی، میں بہت خوش ہوں، اب میری اچھی دوست میری بھابھی بن جائے گی۔ تو منال نے شرما کر اس کو ہلکے سے تھپڑ لگایا۔ ان کے جانے کے بعد صبا دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر منال کو طرف مڑی تھی۔ نو نو بولو، میری بات سنو۔ صبا منال اپنے روم کی طرف بھاگی تو صبا اس کے پیچھے بھاگی۔ ادھر جاتے ہوئے شجاع اور لائبہ شام کی تیاری کے لیے بات کرتے جا رہے تھے اور روحان فرزانہ بی بی کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا جب وہ دانیال سے ٹکرایا اور ایکسکیوز کر کے باہر چلا گیا۔ جب دانیال اس کو بندے کو اپنے گھر دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گیا جس کو اس نے کچھ دن پہلے صبح کے وقت دیکھا تھا، وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر دی ہوں۔ وہ سختی سے اپنی مٹھیاں بیچ کر کھڑا لمبے لمبے سانس لے رہا کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ جاری ہے